اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے. نو ایکسیپشنز, وی آل ول بی ٹیسٹڈ. ہم میں سے بڑا چھوٹا امیر غریب کالا گورا عرب عجم کوئی نہیں بچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹیسٹ کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ضرور بضرور بے شک ہم تم لوگوں کو لازمی آزمائیں گے. من الخوف والجوع, خوف سے اور جو سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم مال کے کم ہونے سے, جانوں کے جانے سے اور فروٹس کے کم ہونے سے, یعنی فائنینشیل برڈن اور فائنینشیل کرائسس سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن بشارت کس کو ہے؟ گلیڈ ٹائڈنگز کن کے لیے ہے؟ جو صبر اختیار کرنے والے ہیں. تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے there is no exception for anybody. ہر بندہ ٹیسٹ کیا جائے گا. If you are not going through a test, then know that you are going through a test which is the test of gratitude. Sometimes in life we believe کہ نہیں میری لائف تو سب سیٹ ہے, ہر چیز اچھی گزری ہے. When we think that we are not being tested, we are still being tested. اور اس نہ ٹیسٹ لینے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے انعامات پہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور جو مشکلات کے ٹیسٹ ہیں, مصیبتوں کے ٹیسٹ ہیں, ان کا جو رد عمل ہے, ایکسپیکٹیشن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کر رہے ہیں, وہ صبر ہے. تو مشکلات پہ صبر اور نعمتوں پہ شکر, یہ ٹیسٹ ہے. ایوری ری یونین از فالوڈ بائی سیپریشن. ان مع العسر یسرا. ایوری گڈ ٹائمز آر فالوڈ بائی بیڈ ٹائمز. ایوری لاف از فالوڈ بائی اے کرائی. تو وی آل ول بی ٹیسٹڈ ان لائف. نو کامیابی کے وظیفے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اللہ اور رسول کی باتیں ماننے کا دین ہے, منانے کا دین نہیں ہے. ہم لوگوں نے اسلام کو منانے کا دین بنا لیا کہ اس دن کو منا لیتے ہیں, اس دن کو منا لیتے ہیں, یہ ایونٹ آ رہا ہے اس کو منا لیتے ہیں, رمضان کی راتوں کو منا لیتے ہیں, عیدوں کو منا لیتے ہیں, مختلف راتوں کو منانا شروع کر دیا, حالانکہ اسلام ماننے کا دین تھا. سو the first وظیفہ از تقویٰ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اچھا تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ چلو آپ کو پہلے یہ بتاتا ہوں. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا اور نیک اعمال کرنا, نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا, فرائض کو پورا کرنا. نوافل کی بات نہیں کر رہا, فرائض تو کم از کم پورا کرنا اور ہر قسم میں گناہ سے بچنا, یہ تقویٰ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہے, تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا, کاؤنٹر کوشچن کیا کہ تم کبھی ایک ایسے راستے سے گزرے ہو جہاں پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں, جہاں پہ جھاڑیاں ہوں, تو تم کس طرح گزرتے ہو اس راستے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو بہت سنبھال کے اور سمٹ کے گزرتا ہوں اور ہر کانٹے سے بچتا ہوں, کہیں وہ کانٹا چپ نہ جائے اور میرے کپڑے پھاڑ نہ دے, مجھے زخمی نہ کر دے. تو انہوں نے کہا ہاں یہی تقویٰ ہے کہ تم اپنی زندگی کا راستہ اس طرح گزارو کہ ہر ایک گناہ سے کانشیس رہو اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, یہ تقویٰ ہے. اللہ اکبر, کتنے پیار سے سمجھا اور کتنے اچھے طریقے سے سمجھایا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تم تقویٰ اختیار کرو, تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں ہیں, مشکلات ہیں, تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں جانا, اللہ تعالیٰ تمہیں گائیڈ کر دیں گے, تمہیں سمجھا دیں گے, تمہیں راستہ دکھا دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے, بتا دیں گے کہ اصل راستہ کون سا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں, علام الغیوب, تمہیں راستے کی طرف گائیڈ کر دے گا. اور سبحان اللہ کی بہت ساری قرآن کی جو ہے نا وہ آیات ہیں جس کو ہم ذکر کرتے ہیں. پہلی سورۃ طلاق کی آیت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے. لیکن the point is کہ ہمیں سے کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. امیجن آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا کوئی چھوٹا بھائی بہن آ کے کہے کہ بھائی میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ امیجن آپ کے والد صاحب جن کی آپ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ سے کہیں کہ بیٹا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو, آپ پہ کیا فیلنگز ہوں گی؟ امیجن آپ کے استاد, آپ کے شیخ whom you look up to, وہ آپ سے کہیں کہ you are a great student, I am proud of you, I am proud to have students like you, آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوں گی؟ سبحان اللہ. امیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہیں کہ I love you. مجھے معلوم ہے کہ ہمیں سے ہر کوئی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا ان سٹیٹمنٹس کو سننے کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے. کیا فیلنگ ہوگی؟ امیجن اللہ سبحانہ وتعالیٰ says I love you, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر انسان کے لیے جو شخص تقویٰ اختیار کرنے والا ہے, ان اللہ یحب المتقین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں متقیوں سے بہت محبت کرتا ہوں. تو کیا میں اور آپ کوشش نہ کریں کہ متقی بن جائیں؟ اور جب اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر متقیوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جو شخص احسان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں عطا کرتے. اللہ تعالیٰ بہت قدر والے ہیں اور پھر بہت کچھ نوازتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ میں اللہ تعالیٰ میں متقیوں کے ساتھ ہوں. یہ جو مع المتقین ہے نا, اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے.
دیکھو ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے اشارے سے زیادہ قریب ہوں, میں تمہاری اشارے سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں, جانتے ہیں, He knows everything. لیکن پھر یہ کیا بات ہوئی کہ متقی کے بھی قریب ہیں؟ Why there's something special؟ کیونکہ اس کی نا دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے, ان کے قربت عام ہونا جو ہر بندے کے ساتھ ہے, اس کو ہر جانتے ہیں اور کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں. ایک اسپیشل ساتھی ہونا ہے, وہ یہ کہ تمہارے ہر کاموں میں تمہاری میں مدد کروں گا, تمہاری مشکلوں کو میں آسان کر دوں گا, تمہاری پریشانیوں کو میں دور کر دوں گا, تمہارے دکھوں کو میں ازالہ کر دوں گا, تم متقی تو بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہیں گزرے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, یہ اللہ نے لکھ چکے ہیں, this has been decided, ہم سب پل صراط سے گزریں گے. لیکن جو متقی ہے نا وہ کس سپیڈ سے گزریں گے؟ with the speed of light and with the speed of when a horse runs and gallops, اس سپیڈ سے گزریں گے. سبحان اللہ. تو متقی کے لیے دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسانی ہے, اور آخرت میں قبر بھی اس کے لیے, قیامت کا دن بھی اس کے لیے آسانی, اور پل صراط سے اس کے لیے آسانی. ثم ننجي الذين اتقوا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے عذاب سے, ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. تو ہر چیز میں آسانی آسانی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, اللہ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں میں ہوں گے, اور بہترین جنتوں میں ہوں گے. اچھا, تقوی از ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل, اٹ از پریکٹیکل. میں آپ کو تقوی کی مثال دوں. ایک شخص تھا, وہ شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں, اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں, اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آور لائف اسٹائل. تو اس شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا, لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو fear your wife and do you want to fear Allah subhanahu wa ta'ala? He said, I want to fear Allah subhanahu wa ta'ala. So then hold on to taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. And believe you me, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم شخص چلا گیا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے I'll not start the business. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا, اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ you know what happened, میں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا, اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرز تھے وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں, اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا, اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ, شیخ اسٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے, اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں, اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ود ان دیز 4 months I earned $1 million, $1 million of cash. سبحان اللہ.